بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں بھائی ایک بار پھر آپ کو اپنی چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ اے سی سسٹم کس طرح کام کرتا ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ اے سی کا یہ جو مکمل سسٹم ہوتا ہے یہ کس طرح کام کرتا ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے ڈائیگرام شو رہی ہے انشاءاللہ اس میں آپ مکمل سمجھ جائیں گے کہ اے سی کا یہ جو سسٹم ہوتا ہے یہ کس طرح کام کرتا ہے اور کس طرح یہ اے سی جو ہے یہ ہماری گاڑی کو ٹھنڈی رکھتا ہے، اور اس میں کون کون سی پارٹ ہوتے ہیں اور کہاں پہ لگے ہوتے ہیں اور ہر پارٹس کی کیا کیا فنکشن ہوتی ہے۔ تو ویڈیو کو پورا دیکھیے، ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کی ذہن میں اے سی کے متعلق جو بھی سوالات ہیں، جو بھی پرابلمز ہیں وہ سب سالو ہو جائیں گے، اور آپ سمجھ جائیں گے کہ آپ کو یہ اے سی کا کام بہت ہی آسان لگنے لگے گا انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں کمپریسر سے۔ سب سے پہلے جو مین پارٹس ہے وہ کمپریسر ہے، ہم کمپریسر سے شروع کریں گے۔ تو دوستو یہ جو کمپریسر ہے اس کا کام یہ ہے کہ آپ کی گاڑی میں جو بھی فیرون گیس ہے، یعنی A134 یا جو بھی اے سی کا آپ گیس استعمال کر رہے ہو وہ گیس، یہ کمپریسر اس کو کمپریس کرتا ہے، دباتا ہے، کیونکہ 134 گیس کی یہی خاصیت ہے کہ جب وہ کسی چیز میں کمپریس ہوتی ہے اور پھر وہاں سے نکلتی ہے تو وہ بہت زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب وہ پریشر سے کہ وہ جب پریشر میں وہ بہت ہی کم سوراخ سے یا کسی باریک سوراخ سے وہ نکلتی ہے تو وہ بہت ہی ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ یعنی جب آپ 134 جو گیس ہے اس کو کمپریس کرتے ہیں، دباتے ہیں کسی چیز میں اور پھر اس کو کسی باریک سوراخ میں سے نکالتے ہیں، تو جب وہ اس باریک سوراخ میں نکلتی ہے تو وہ بہت زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اب اگر اس کمپریسر کی بات کی جائے تو یہ جو اس کی فلی ہے یہ ہمیشہ بیلٹ کے ساتھ جو ہے گھومتی رہتی ہے، اور اس میں ایک کلچ اور کوئل لگا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم جب کمپریسر کے اوپر ویڈیو بنائیں گے تب آپ کو دکھائیں گے کہ کلچ کیا ہوتا ہے، کوئل کیا ہوتا ہے، اور یہ سب کیسے کام کرتے ہیں۔ تو ابھی میں آپ کو صرف اتنا بتاتا ہوں کہ اس کی یہ جو فلی ہوتی ہے یہ ہمیشہ کمپریسر بیلٹ کے ساتھ گھوم رہی ہوتی ہے، اور جب آپ اے سی آن کرتے تو اس کی وائر میں 12 وولٹ کی سپلائی آتی ہے جو اس کی کلچ کو اس کی فلی کے ساتھ چپکا دیتی ہے۔ وہ اس کا کلچ فلی کے ساتھ چپک جاتا ہے اور یہ جو ہے یہ آن ہو جاتا ہے۔ یہ کمپریسر جو ہے یہ آپ کا کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور کمپریسر کی بات کی جائے تو یہ اس کی 2 لائنز ہوتی ہے اس کمپریسر میں، ایک یہ اور ایک یہ 2 لائنز جو ہے یہ کمپریسر میں ہوتی ہے، اور اس میں ایک سنکشن کا لائن ہوتا ہے اور ایک ڈسچارج کا لائن ہوتا ہے۔ سنکشن مطلب ہے کھینچنا اور ڈسچارج مطلب ہے خارج کرنا۔ تو یہ 2 لائن ہوتے ہیں کمپریسر میں، ایک جو ہے ہوا کو کھینچتا ہے اور دوسرا جو ہے ہوا کو پریشر سے باہر نکالتا ہے۔ تو یہ جو پہلا والا ہے یہ سنکشن لائن ہے، دوسرا والا ڈسچارج لائن ہے۔ اب ان میں یہ جو سنکشن والا لائن ہے یہ فیرون گیس کو کھینچ لے گا، یہ جو لائن ہے یہ فیرون گیس کو جو ہے وہ کھینچ لے گا، اور یہ جو ڈسچارج پائپ ہے اس کمپریسر میں وہ کمپریس ہو کر اس ڈسچارج پائپ سے نکل کر کنڈینسر میں بھیج دے گا۔ یہ جو کنڈینسر ہے اس میں بھیج دے گا۔ اب کنڈینسر جو ہے اس میں اس طرح کے لائنز لگے ہوتے ہیں، اس طرح کی یہ جو سارے لائن ہے یہ ایسے گیس اس طرح اس میں اس طرح اس کے اندر لائنز ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے پائپ ہوتے جو وہ اس طرح اس میں گزر جائے گا۔ اب یہ جو ریڈیٹر فین ہے
یہ اس میں ہوا بھی جو ہے اس میں ہوا کے بھی سوراخ ہوتے ہیں، جس سے ریڈر فین کی ہوا جو ہے وہ گزرتی ہے، اور اس میں اس طرح کے لائنز ہوتے ہیں جس میں یہ گیس گزرتا ہے۔ انشاءاللہ جب ہم کمپریسر کنڈنسر کے اوپر ویڈیو بنائیں گے اس کے بعد تو انشاءاللہ آپ سمجھ جاؤ گی کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ آپ کی ذہن میں آ جائے گا کہ یہ میں کیا کہہ رہا تھا۔ تو یہ جو گیس ہے یہ اس میں اس طرح سے گزرتا ہے، اس سائڈ سے گیس داخل ہو گیا اور پھر اس میں اس طرح گزرتا ہے، اور پھر یہاں سے نکل کر یہ گیس جو ہے یہ ریسیور ڈرائر میں جاتا ہے۔ اب یہ کنڈنسر کام کیا کرتا ہے؟ یہ کنڈنسر جو ہے یہ ہماری بیرون گیس کو یعنی 134 جو گیس ہے اس کو لیکوڈ فارم میں تبدیل کرتا ہے۔ اب وہ کیسے لیکوڈ فارم میں تبدیل ہوگا انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر بعد میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ وہ کیسے لیکوڈ فارم میں تبدیل ہوتا ہے۔ تو جب وہ گیس لیکوڈ فارم میں تبدیل ہوتا ہے تو پھر یہ کنڈنسر اس گیس کو نکال کر ریسیور ڈرائر میں بیچتا ہے۔ اب یہ ریسیور ڈرائر کیا کام کرتا ہے؟ یہ ریسیور ڈرائر یہ جو پرانی گاڑیاں ہوتی تھی اس میں اس طرح کا ریسیور ڈرائر، یہ بوتل نما شکل کا ریسیور ڈرائر آتا تھا، یہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ کام کیا کرتا ہے؟ یہ ایک اسے آپ فلٹر بھی بول سکتے ہو، اور یہ جو جدید گاڑیاں ہے اس کی ساتھ کنڈنسر میں ایک اس طرح یہاں پر ایک ٹیوب لگا ہوتا ہے جس میں یہ ریسیور ڈرائر جو ہے کنڈنسر کے ساتھ ہی آتا ہے جو جدید گاڑیاں ہے۔ لیکن میں ابھی یہ آپ کو سمجھا رہا ہوں، ان دونوں کا بس ایک ہی کام ہے، بس آپ اس کا فنکشن جو ہے اس کو جان لو تو پھر آپ کو جو ہے آسانی ہوگی اس میں۔ اب بات ہے ریسیور ڈرائر کیا ہے؟ تو ریسیور ڈرائر جو ہے وہ ایک فلٹر ہے، ایک فلٹر ہوتا ہے، اس کے اندر سلیکا جل ہوتی ہے، اور یہ جو یہ اپنے اندر جو ہے نمی بھی رکھ لیتی ہے، اور نمی یعنی جو ہیومیڈیٹی ہوتی ہے وہ یہ اپنے اندر رکھ لیتی ہے، اسے آگے جانے نہیں دیتی، اور یہ فلٹر کا کام بھی کرتا ہے، جو ڈسٹ مسٹ ہوتا ہے اسے بھی اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے، اور اس کے اندر سے صرف لیکوڈ ہی پاس ہوتا ہے۔ مطلب یہ جو کنڈنسر سے گیس جو ہے وہ لیکوڈ میں یہ تبدیل کر دیتا ہے، اور پھر یہاں سے جو لیکوڈ نکلتا ہے وہ ریسیور ڈرائر میں آتا ہے۔ ریسیور ڈرائر یا فلٹر آپ اسے جس نام سے بھی پکارتے وہ، اور یہ فلٹر جو ہے یہ آگے صرف لیکوڈ ہی بیچتا ہے، لیکوڈ فارم میں ہی گیس کو بیچتا ہے۔ اگر وہ گیس کی فارم میں ہو تو وہ یہ آگے نہیں بیچتا، اپنے ہی اندر یہ اسے سمیٹ لیتا ہے۔ اور اب یہ ریسیور ڈرائر جو ہے یہ اس گیس کو آگے پاس کرتے ہوئے اب وہ گیس یہاں سے آتے ہوئے آ جاتا ہے ایکسپینشن وال۔ اب یہاں پر آتا ہے ایکسپینشن وال۔ ایکسپینشن وال، اب ایکسپینشن وال کیا چیز ہے؟ اس میں آپ کو دو سوراخ نظر آئیں گے، یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ایک یہ اور ایک یہ ایک چھوٹا والا اور یہ بڑا والا سوراخ جو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس چھوٹے والے سوراخ میں جو ہے یہ ریسیور ڈرائر جو ہے لیکوڈ فارم کا گیس بھیج دیتا ہے، اور وہ یہاں سے یہ بہت ہی باریک سوراخ ہوتا ہے جب، اور 134 جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 134 ایک گیس کی یہ خاصیت ہے کہ جب وہ کسی باریک سوراخ میں سے نکلتی ہے تو وہ بہت ہی زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو لیکوڈ فارم کا گیس ہے یہ اس سوراخ سے نکلتی ہے، اور اس سوراخ سے نکل کر آگے جو ایواپوریٹر یا کولنگ کوائل یا فریزر آپ اسے جس نام سے پکارتے ہو، یہ اس سے نکل کر اس کے اندر چلی جاتی ہے۔ تو جب یہ یہاں سے لیکوڈ فارم میں یہ اس کے اندر جاتی ہے تو یہ بہت ہی زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور یہ سپرے کی شکل میں نکلتی ہے گیس فارم میں۔ لیکن یہ مکمل گیس فارم میں نہیں نکلتی، اس میں کچھ گیس بھی ہوتی ہے اور کچھ لیکوڈ فارم میں بھی ہوتی ہے۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ جو ایکسپینشن وال ہوتا ہے اس میں جو یہ باریک سوراخ ہوتا ہے ایکسپینشن وال میں، یہ باریک سوراخ اس سے جب گیس نکلتا ہے تو وہ بہت زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے وہ گیس، اور پھر
गैस इस इवापोरेटर में, अभी मैं आपको समझाता हूँ। जब वो गैस इस इवापोरेटर में चली जाती है तो इसमें ये जो ट्यूब्स नुमा लाइंस होते हैं वो लाइनों में गुजर जाती है। ये जो लाइन आपको नज़र आ रहा है ये गैस इन लाइनों में गुजर जाती है और फिर ये गैस जो है यहाँ पर दोबारा जो है गैस की फॉर्म में आ जाती है और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है और इस इवापोरेटर के साथ आपका ब्लोअर मोटर जो है ब्लोअर मोटर लगा होता है जो कि यहाँ से जो ठंडक है उसको खींच लेती है और आपकी गाड़ी को ठंडा रखती है। और फिर जब ये गैस जो है इस इवापोरेटर में इस तरह फ्लो करके दोबारा ये इस इवापोरेटर से निकलती है तो फिर वो इस पाइप में से गुजरते हुए इस लाइन में आ जाते हैं, दोबारा एक्सपेंशन वाल की इस लाइन में आ जाते हैं और फिर एक्सपेंशन वाल की इस लाइन से गुजरकर ये इसी लाइन में दोबारा आपकी कंप्रेसर में आ जाती है। आई होप आपको कुछ तो इस वीडियो में मैंने जो बताया वो आपकी जहन में उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने आपको बताई है कि समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको मज़ीद इसके बारे में बताता चलूँ कि जब कंप्रेसर की इस हाई प्रेशर से जब गैस निकलता है तो वो तकरीबन 70 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। उसकी जो टेम्परेचर है वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है और जब वो यहाँ से निकलता है और यहाँ पर आ जाता है यहाँ पर, तो इस कंडेंसर से निकलते वक्त उसकी टेम्परेचर जो है 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाती है। कितनी? 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और ये 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही एक्सपेंशन वाल तक चली जाती है। अब इस ये जो कंडेंसर आपको नज़र आ रहा है इसकी लाइनों में जब ये गैस गुजरती है तो ये गैस जो है जब ये इस यहाँ तक आ जाती है तो ये लिक्विड फॉर्म में आना शुरू हो जाती है। ये जो गैस है ये लिक्विड फॉर्म में आना शुरू हो जाती है। जब ये यहाँ तक आती है तो ये मुकम्मल लिक्विड शक्ल में जो है कन्वर्ट हो जाती है और फिर ये गैस या लिक्विड फॉर्म में आते हुए रिसीवर ड्रायर में आता है और रिसीवर ड्रायर जो है वो इससे जो है नमी को अपने अंदर जज़ब कर लेता है और ह्यूमिडिटी जो है वो इसके अंदर रह जाती है और ये इसको फिल्टर करके आगे मुंतकिल करता है। और अभी भी इसकी प्रेशर जो है वो 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही होती है, यहाँ तक ये 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही आती है। अब जब ये इस एक्सपेंशन वाल के इस छोटे से सुराख में से गुजरते हैं तो इसका जो टेम्परेचर है वो डायरेक्ट 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ जाता है। 0 से 5 डिग्री वो इतने ठंडे इसी का ये सबसे ही इम्पोर्टेंट फॉर्म है जो कि गैस को ठंडी कराता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्म है जो गैस को ठंडी कराता है, यानी बाकी भी सब है लेकिन गैस जो है वो इसी एक्सपेंशन वाल से जब गुजरती है तो ठंडी हो जाती है। और जब वो यहाँ से 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ जाती है तो फिर वो इस इवापोरेटर में गुजरती है और इस इवापोरेटर के साथ एक आपका ब्लोअर जो फ़ैन है, ब्लोअर मोटर है, वो इसके साथ अटैच होता है जो इससे ठंडक को खींच लेता है और आपकी गाड़ी को ठंडी करता है, और फिर वो उस गैस को जो है इस लाइन से बाहर निकाल कर वापस आपकी एक्सपेंशन वाल में आती है और इस एक्सपेंशन वाल से फिर वो इस लाइन में से गुजरते हुए दोबारा आपकी जो कंप्रेसर है उसमें आ जाती है और यहाँ पर उसकी
ٹیمپریچر تقریباً 10 سے 15 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہتا ہے، اور پھر دوبارہ یہی عمل دہراتا ہے اور وہ اس گیس کو اسی طرح، یہ جو پہلے میں نے آپ کو بتایا اسی طرح کی یہ سرکولیشن برقرار رہتا ہے۔ تو انشاءاللہ دوستو یہ تو بس میں نے ایک ڈائیگرام کے ذریعے سے بس آپ کو سمجھانا تھا کہ کس طرح یہ کام کرتا ہے۔ انشاءاللہ ابھی جو میں اس پر ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کمپریسرز کی کون کون سی پارٹس ہوتے ہیں، کمپریسرز کیا کام کرتا ہے، کمپریسرز جو ہے خراب ہونے سے کیا مسئلہ آتا ہے، پھر کنڈینسر کیسے کام کرتا ہے، کنڈینسر کی میں ہوا کہاں سے گزرتی ہے، اور کنڈینسر میں یہ جو لائن ہے جس میں گیس گزرتا ہے وہ کہاں سے ہوتا ہے، اور ایک اور چیز ہے جو اس میں نہیں ہے وہ ہے اے سی پریشر سوئچ، جو کہ بعض گاڑیوں میں یہاں پر لگا ہوتا ہے اس ریسیور ڈرائر میں، اور بعض گاڑیوں میں اس لیکوڈ پائپ لائن میں لگا ہوتا ہے۔ اور سب سے ضروری بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا دوستو، یہ اے سی کی 3 طرح کی پائپ لائن ہوتی ہے، ایک یہ جو کمپریسر سے کنڈینسر تک آتی ہے یہ، اور ایک کنڈینسر سے پھر ایکسپینشن وال تک جاتی ہے ایک یہ پائپ لائن، اور ایک کمپریسر سے جو ایواپوریٹر تک جاتی ہے ایک یہ پائپ لائن۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا چلو اس پائپ لائن کو، یہ جو ایواپوریٹر سے کمپریسر تک آتی ہے اس کو سنکشن پائپ لائن بولتے ہیں۔ سنکشن یہ سک کرتا ہے اپنے اندر، اس کو سنکشن پائپ لائن۔ اور یہ جو کمپریسر سے کنڈینسر تک آتی ہے اس پائپ لائن کو ڈسچارج پائپ لائن کہتے ہیں، کیونکہ یہ گیس ڈسچارج کر کے کنڈینسر میں بھیجتا ہے، اور وہ پھر کنڈینسر سے جو ایکسپینشن وال تک جو پائپ لائن ہوتی ہے سب سے باریک والی پائپ لائن وہ ہوتی ہے، اسے ہائی پریشر بھی بولتے ہیں، اور اسے لیکوڈ پائپ لائن بھی بولتے ہیں، کیونکہ اس میں گیس جو ہے وہ لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے، اور پھر یہاں پر آ کر ایواپوریٹر میں دوبارہ گیس کی فارم میں آ جاتا ہے۔ تو دوستو انشاءاللہ جب ہم کنڈینسر، کمپریسر، ایکسپینشن وال اور ایواپوریٹر پر الگ الگ ویڈیو بنائیں گے تب ہم آپ کو گاڑی میں اس کی لوکیشن کا بھی بتائیں گے کہ یہ کہاں پر لگا ہوتا ہے، اور مزید اس کی فنکشن کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے، اور یہ جو ریسیور ہے یہ جدید گاڑیوں میں کس طرح آتا ہے۔ آپ نے دیکھا بھی ہوگا یہ کنڈینسر کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، یہاں پر اس میں فلٹر لگا ہوتا ہے، وہ یہی ریسیور ڈرائر ہوتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں میں نے جو یہ ویڈیو بنائی یہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، کچھ فائدہ آپ کو اس سے حاصل ہوا ہوگا۔ تو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں، آپ کا بھائی، السلام۔